بن زکریا الرازی۔ محمد بن زکریا الرازی، محمد بن زکریا الرازی کی اگر ہم بات کریں تو یہ 665 ہجری میں پیدا ہوئے اور 925 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ مسلمان سائنسدانوں میں اپنی حیثیت کے مالک تھے، یعنی ایک منفرد حیثیت کے مالک تھے۔ مسلمان سائنسدانوں کی خدمات میں ان کی خدمات بھی جو ہے وہ سر فہرست ہیں، ان کی خدمات بھی بہت اہم ہیں۔ محمد بن زکریا، ان کا پورا نام ابو بکر بن زکریا الرازی ہے، یعنی محمد بن زکریا کا پورا نام جو تھا وہ ابو بکر بن زکریا الرازی ہے۔ آپ ایران کے شہر رے میں 865 میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج تہران واقع ہے، یعنی ان کا اگر سن پیدائش لکھوں تو وہ ہے آپ ایران کے شہر رے میں 865 ہجری میں پیدا ہوئے۔ محمد بن زکریا الرازی ایک عملی کیمیا دان تھے، لیکن وہ فن طب میں اپنے زمانے کے علم العلاج کے اصولوں کے بارے میں جو تھا پوری طرح سے واقفیت رکھتے تھے۔ یعنی یہ ان کے کارناموں کی اگر بات کی جائے تو محمد بن زکریا جو تھے ایک عملی کیمیا دان بھی تھے، اور فن طب یعنی اس وقت جو طب کے جو اصول تھے یا جو طب کا جو طریقہ علاج تھا بیماریوں کے بارے میں، ان سب سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ وہ بغداد کے ایک ہسپتال میں سربراہ اور ماہر سرجن کی حیثیت سے بھی جو تھے وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد محمد بن زکریا الرازی کے کارناموں کی بات کریں تو سب سے پہلے محمد بن زکریا کا جو سب سے اہم کارنامہ ہے وہ ہے افیون، یعنی انہوں نے پہلی مرتبہ بے ہوش کرنے کے لیے افیون کا استعمال کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے بے ہوش کرنے کے لیے افیون کا استعمال کیا۔ اس کے بعد محمد بن زکریا نے نہ صرف یہ کارنامہ سر انجام دیا، اس کے بعد انہوں نے چیچے خسرہ کے اسباب، علامات اور علاج کے بارے میں بھی تفصیلی سے جو ہے وہ روشنی ڈالی، یعنی چیچے کو خسرہ جیسی بیماریوں کے بارے میں بھی انہوں نے جو ہے ان کے اسباب وہ کس طرح پیدا ہوتی ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، اور ان کے علاج کے بارے میں جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر جو ہے تفصیل سے لکھا۔ اس کے بعد ان کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ تحمیر ہے، یعنی تحمیر کے ذریعے انہوں نے الکحل تیار کی۔ محمد بن زکریا الرازی نے اس وقت کے جتنے کیمیائی مرکبات تھے ان کو 4 گروپس میں تقسیم کیا، یعنی معدنیاتی، نباتاتی، حیواناتی اور ماخوذ، یعنی 4 گروپس میں نے تقسیم کیا۔ یہ تو تھا محمد بن زکریا کا مختصر سا تعارف، یعنی ان کا پورا نام، وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کا کارنامہ، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی میں کیا کیا جو ہے وہ خدمات سر انجام دیں سائنس کے میدان میں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جنرل سائنس کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جو ہے مسلمان سائنسدانوں کی خدمات میں ابن الحاشم کی خدمات جو ہیں یا ابن الحسیم کی جو خدمات ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ابن الحاشم یا ابن الحسیم جو ہے وہ 965 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1039 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ ابن الحاشم جو تھا ان کا پورا نام ابو علی الحسن بن الحسن البصری تھا۔
پورا نام ابو علی الحسن بن الحسن البصری تھا۔ لاطینی میں سے خازن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یورپ میں آج بھی یہ اسی نام سے مشہور ہیں۔ ابن الہاشم نے سب سے پہلے مادہ کے انرشیا کا نام لیا جو بعد میں نیوٹن کے حرکت کے قوانین کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بعد پن ہول کیمرہ بھی ابن الہاشم کی ایجاد ہے۔ یہ ابن الہاشم کے کچھ مشہور کارنامے ہیں۔ کارناموں کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے جو میں نام لکھتا ہوں وہ ہے نیوٹن کے حرکت کے قوانین، نیوٹن کے حرکت کے قوانین۔ نمبر 2 پن ہول کیمرہ، پن ہول کیمرہ یعنی نیوٹن کے حرکت کے قوانین اور پن ہول کیمرہ بھی ابن الہاشم کی اہم خدمات، اہم کارنامے ہیں سائنس کے اندر۔ اس کی شہرہ آفاق کتاب کا نام کتاب المناظر ہے۔ اہم یا مشہور کتاب، ابن الہاشم کی مشہور کتاب کتاب المناظر ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ نے روشنی کی خصوصیات کے متعلق ایک جامع تجرباتی اور ریاضیاتی جو ہے وہ مشاہدہ بیان کیا ہے۔ ابن الہاشم مرر اور لینس کے علاوہ ریفلیکشن اور ریفریکشن کے قانون کا بھی پہلا ماہر تھا۔ آنکھ کے بارے میں ابن الہاشم نے اپنی کتاب میں جو اپنی کتاب کے اندر تفصیلات پیش کی تھی وہ آج بھی جو ہے وہ صحیح تسلیم کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد راجر بیکن نے ابن الہاشم کے مشاہدات سے کام لے کر دوربین ایجاد کی۔ دوربین کی ایجاد جو تھی وہ راجر بیکن نے کی۔ یہاں پر میں ایڈ کر دوں، راجر بیکن نے دوربین ایجاد کی اور اس نے ابن الہاشم کے ہی اصولوں کو استعمال کیا۔ ابن الہاشم سے ہی جو ہے وہ متاثر ہو کر جو ہے وہ اس نے دوربین ایجاد کی۔ راجر بیکن نے اپنی جو کتابیں تھیں، اپنی جو تصنیفات تھیں اس کے اندر جو ہے ابن الہاشم کا بار بار ذکر کیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھی چند خدمات ابن الہاشم کی، ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا، یعنی ان کا پورا نام، ان کے کچھ کارنامے اور ان کی مشہور کتاب کا نام، اور اس کے بعد راجر بیکن نے کس طرح سے ابن الہاشم کی کتاب سے یعنی مرر کے اور لینس کے اصول سے جو ہے وہ دوربین ایجاد کی۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جنرل سائنس کے لیکچر کے اندر ہم مسلمان سائنسدانوں کی خدمات کے سلسلے میں البیرونی کی خدمات کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی اسٹڈی کریں گے۔ البیرونی 973 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1048 ہجری میں، یعنی 973 ہجری سے لے کر 1048 ہجری تک ان کا دورانیہ حیات ہے۔ 973 میں پیدا ہوئے اور 1048 میں وفات پائی۔ البیرونی، ان کا پورا نام برہان الحق ابو ریحان محمد بن احمد ہے۔ البیرونی کا پورا نام برہان الحق ابو ریحان البیرونی ہے۔ وہ شروع ہی سے البیرونی کہلاتے تھے، یعنی ابتدائی دور سے ہی ان کو البیرونی کہا جاتا تھا۔ آپ کی پیدائش وسطی ایشیا کے شہر خوارزم میں کاس کے مقام پر 4 ستمبر 973 میں ہوئی۔ یعنی پیدائش کب ہوئی؟ 4 ستمبر 973 عیسوی میں خوارزم میں۔
ابتدا میں آپ نے خوارزم کے مشہور حیت دان اور ریاضی دان ابو نصر منصور سے تعلیم حاصل کی، یعنی آپ نے اساتذہ محترم ابو نصر سے تعلیم حاصل کی۔ البیرونی حیت، ریاضیات، جغرافیہ اور تاریخ کے موضوع پر ایک مستند نام کی حیثیت رکھتا تھا، یعنی ان تمام علوم یعنی جغرافیہ، ریاضیات، ریاضی، تاریخ، ان جیسے علوم پر آپ کو جو تھی وہ عبور حاصل تھا، ان علوم کے ماہر آپ تصور کیے جاتے تھے، وہ قدرتی علوم کے بھی بڑے ماہر تسلیم کیے جاتے تھے۔ وہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ایک عظیم تاریخ دان اور سکالر کی حیثیت سے منسلک رہے، یعنی سلطان محمود غزنوی کے دربار میں وہ ایک عظیم تاریخ دان اور سکالر، یعنی اتنا علم رکھتے تھے کہ ان کے پاس تاریخی علم بہت زیادہ تھا، اور وہ ایک سکالر بھی تھے، یعنی مختلف علوم کے ماہر بھی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سکالر بھی تھے، اور انہوں نے محمود غزنوی کے یعنی سلطان محمود غزنوی کے جو دور حکومت میں ان کے ساتھ جب وہ اپنی خدمات جو تھی پیش کی، ان کے ساتھ اپنی خدمات جو ان کو اپنی خدمات پیش کی۔ اس کے بعد البیرونی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو البیرونی نے ہی دریافت کیا کہ روشنی آواز سے تیز سفر کرتی ہے، یعنی یہ ان کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ البیرونی نے دریافت کیا کہ روشنی آواز سے تیز سفر کرتی ہے، یعنی البیرونی کا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے بتایا کہ جو ہے روشنی وہ آواز سے تیز سفر کرتی ہے۔ اس کے بعد برِ صغیر کی سیاحت پر یعنی برِ صغیر کی سیر پر البیرونی نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر اسلام آباد سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع جہلم کی ایک تحصیل پنڈ دادنہان کا ایک قصبہ نندنا، جو اس زمانے میں ٹیلا بالا ناتھ کے نام سے مشہور تھا، اس قلعے پر بیٹھ کر یہ حساب لگایا کہ زمین کا قطر 6338 کلومیٹر ہے، یعنی زمین کا جو قطر ہے وہ 6338 کلومیٹر ہے۔ یہ ان کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ تھا۔ آج جدید اندازے کے مطابق زمین کا قطر 6353 کلومیٹر ہے، یعنی البیرونی کے اندازے میں اور آج کے اندازے میں صرف 15 کلومیٹر کا فرق تھا۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے البیرونی نے علم نجوم، علم فلکیات، علم ریاضی، علم جغرافیہ میں گراں قدر اضافہ کیا۔ البیرونی ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ وادی سندھ کسی زمانے میں سمندر تھی، کہ سندھ کی جو وادی ہے وہ پہلے سمندر تھی، بعد میں آہستہ آہستہ ریت اور کیچڑ جمع ہوتی گئی تو وادی سندھ جو ہے وہ وجود میں آ گئی۔ جدید ماہرین ارضیات کا بھی یہی خیال تھا۔ انہوں نے ریاضی کے موضوعات پر تقریباً 150 سے زائد کتابیں لکھی، اور ان کی مشہور کتاب کا نام تحریر الماکن ہے، یعنی البیرونی کی جو مشہور ترین کتاب ہے اس کا نام تحریر الماکن ہے۔ مشہور کتاب البیرونی کی مشہور کتاب تحریر الماکن ہے۔ سو یہ تو تھی البیرونی کے بارے میں مختصر سی معلومات جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی، یعنی البیرونی کا پورا نام اور کب اور کہاں پیدا ہوئے، ان کا کوئی مشہور کارنامہ، اور اس کے بعد ان کی جو ہے کوئی مشہور کتاب میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وہ علی سینا 980 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1037 ہجری میں وفات پائی۔ ابو علی سینا شیخ الرئیس ابو علی سینا کا پورا نام ابو علی الحسین ابن عبداللہ تھا۔
ابو علی الحسین ابن عبداللہ، یعنی پورا نام ابو علی الحسین ابن عبداللہ ہے۔ پورا نام ابو علی الحسین ابن عبداللہ۔ وہ یورپ میں ابوسینیا کے نام سے مشہور تھے، یعنی یورپ میں انہیں ابوسینیا کہا جاتا تھا۔ ابو علی سینا کو مسلم دنیا کا ارسطو تسلیم کیا جاتا تھا، یعنی یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفکر تھے، بہت بڑے جو ہے وہ علم کے رئیس تھے۔ انہوں نے تقریباً 760 جڑی بوٹیوں کا تحقیقی مقالہ تحریر کیا، یعنی 760 جڑی بوٹیوں کے بارے میں تحقیق کی اور ان کے بارے میں ان کی خصوصیات، ان کے فوائد، ان کے نقصانات کے بارے میں جو تھی وضاحت کی۔ وہ نہ صرف کیمیا دان بلکہ دوا ساز بھی تھے۔ وہ نہ صرف علم کیمیا کا علم بھی رکھتے تھے بلکہ وہ دوا سازی یعنی فارمیسی کے بارے میں بھی جانتے تھے، دوا سازی کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ وہ پہلے کیمیا دان تھے جنہوں نے اس خیال کو رد کیا کہ عام دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے اس خیال کو ختم کر دیا، یعنی لوگوں کے دماغ سے اس خیال کو ہٹا دیا کہ کسی بھی عام دھات کو آپ سونے میں تبدیل نہیں کر سکتے، یعنی کسی بھی دھات کو آپ سونا نہیں بنا سکتے، کہ سونے میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ ابو علی سینا نے قریباً 100 سے زائد کتب لکھی، یعنی انہوں نے 100 سے زائد کتب لکھی جو کہ طب پر تھیں، فقہ پر تھیں، سائنس پر تھیں، فلسفے پر مبنی تھیں، یعنی ان موضوعات پر جو تھی انہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں جو تھیں وہ لکھی۔ فلسفہ کے میدان میں ابن سینا کا شاہکار تصنیف، یعنی فلسفہ کے میدان میں اگر ان کی کسی اہم کتاب کا نام لیا جائے، جو مشہور کتاب ہے وہ ہے کتاب الشفا۔ اس مشہور کتاب کے اندر آپ نے فزکس، کیمیا اور ریاضی کے علاوہ بائیولوجی اور موسیقی جیسے مضامین کو بھی جو تھا وہ بحث میں لایا۔ اس کے علاوہ ابو علی سینا نے طب کے موضوع پر ابن سینا کا انسائکلوپیڈیا القانون فی الطب ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی طب کے موضوع پر ان کی جو مشہور کتاب ہے وہ ہے القانون فی الطب، یعنی طب پر مبنی یا طب کے اصولوں پر مبنی جو کتاب تھی وہ بھی انہوں نے جو تھی تحریر کی۔ اور یہ کتاب جو تھی 14 جلدوں پر مشتمل تھی، یعنی قانون فی الطب 14 جلدوں پر مشتمل تھی۔ اس کتاب میں اعضاء کی ساخت، یعنی جو باڈی پارٹس ہیں ان کی ترکیب کیسی ہے، ان کی بناوٹ کیسی ہے، اس کے بارے میں آپ نے بتایا۔ یہ کتاب تقریباً یورپ کے تمام مدارس کے اندر 17ویں صدی تک جو تھی وہ پڑھائی جاتی تھی۔ اس کتاب کو لازمی قرار دیا گیا تھا، یعنی یہ اس وقت جو یورپ کے اندر جو 17ویں صدی کے اندر اس کتاب کو جو تھا وہ بطور سلیبس پڑھایا جاتا تھا، یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی۔ یہ تو تھا ابو علی سینا کے بارے میں کچھ تعارف، یعنی ابو علی سینا کی کچھ خدمات، ابو علی سینا کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی۔ اس کے بارے میں کچھ سوالات جو ہم وہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ یعنی پہلا سوال جو تھا اس کا پورا نام تھا۔ دوسرا سوال کہ ابو علی سینا کا اہم کارنامہ، انہوں نے 760 جڑی بوٹیوں کا مقالہ تحریر کیا۔ اس کے علاوہ عام دھاتوں کو سونے میں نہیں تبدیل کیا جا سکتا۔ نمبر 4، ان کی مشہور کتاب کتاب الشفا، مشہور کتاب یعنی کتاب الشفا۔ اور اگر طب کے موضوع پر جو ہے ان کی مشہور کتاب کا نام لکھا جائے تو وہ ہے القانون فی الطب، القانون فی الطب۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھی ابو علی سینا کے بارے میں اہم معلومات۔
گولی سینہ کی خدمات جو میں نے آج کے لیکچر کے اندر آپ کو بتائیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.